अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, अबलाग़ चिश्त प्रोग्राम एक अरसे के बाद फिर दोबारा शुरू किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद तौफ़ीक़ से ये सिलसिलेवार बयान अक़सात में आपके सामने पेश करने की हम सादत हासिल करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास ख़ुसूसी तौर पर अज़ीमुल मर्तबत ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त के हालात, तालीमात, मलफूज़ात, इरशादात और आपकी अज़ीमुश्शान खिदमात के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, क्योंकि हम इसी ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त से वाबस्ता हैं और हमारा जो वर्क है और जो हमारा मिशन जो चल रहा है फैज़ान चिश्तिया, ये इन्हीं अज़ीमुल मर्तबत ख़ाजगान के हवाले से जो है मौसूम है। हज़रत ख्वाजा ख़ाजगान ख्वाजा आज़म वारिसुन नबी अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ हमारे शेख, हमारे रहबर, हमारे इमाम, हमारे पेशवा, हमारे आका और हमारे वली नेमत हैं और उन्हीं के फैज़ान रूहानी से फैज़ान चिश्तिया का ये कारवां रवां दवां हैं। इस बार हम ख्वाजगान चिश्त के हवाले से नहायत ही मोतबर, नहायत ही मुस्तनद और नहायत ही जामे और मुदल्लल तज़किरा सीयरुल अख़्ताब, जिसे तज़किरा ख्वाजगान चिश्त भी कहा जाता है, लेकिन असल नाम सीयरुल अख़्ताब है। शेखुल हदिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब है, जो शाहजहाँ के दौर के अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्ग थे। और ये जब किताब लिखी गई, शाहजहाँ मुतालिया कर रहे थे। इस किताब के बारे में आता है कि काबुल में थे, दरिया के किनारे वो जो है कश्ती में सवार थे और उसी तरह वो जो है किताब को रख कर जो है आराम करते हैं। जब नींद से बेदार होकर देखते हैं कि किताब पानी में गिरी हुई थी। शाहजहाँ को बहुत उसका अफसोस हुआ, खुद्दाम को हुक्म दिया कि किताब निकाली जाए। जब वो खुद्दाम किताब निकालते हैं और शाहजहाँ बादशाह की खिदमत में पेश करते हैं तो देखा गया किताब के ऊपर पानी का एक ख़तरा भी मौजूद नहीं था और किताब सही व सलामत और महफूज थी। इस वाक़ये को देखकर तमाम ही हज़रात दुरूद व सलाम पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। ये इस किताब की मकबूलियत है कि किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रसूल पाक के हुज़ूर में और अज़ीमुल मर्तबत ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त के हुज़ूर जो है मकबूल है। इस किताब में मौलाए कायनात समेत 31 औलिया अल्लाह का तज़किरा है और 30 ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त हैं और एक तज़किरा हुज़ूर पिराने पीर महबूब सुबहानी खुतब रब्बानी गौस समदानी रज़ी अल्लाह तआला का और आपके हालात के हवाले से है। ख्वाजा उस्मान हरवनी के बाद आपने तबर्रुकन और बरकतन हुज़ूर पिराने पीर के ज़िक्र मुबारक को इसमें शामिल किया और उसके बाद हुज़ूर गरीब नवाज़ का ज़िक्र है और ये सिलसिला होता हुआ हज़रत अब्दुस्सलाम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह, जो साहिब तसनीफ़ के शायख हैं, पीरो मुर्शिद हैं, वली नेमत हैं, उनकी ज़ाते बाबरकात पर यह ज़िक्र मुबारक ख़त्म होता है। पहला तज़किरा इसमें है अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब मज़हरिल अजाइब वल गराइब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब हज़रत सय्यदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का, कि आप इमामुल औलिया हैं। तमाम सलासिल तरीक़त आपकी ज़ात पर मुंतही होते हैं और आप ही की फैज़ान विलायत से तमाम औलिया अल्लाह के आस्ताने रोशन हैं। तो आपने उनके ज़िक्र मुबारक से इस किताब को आगाज़ किया। फरमाते हैं आप ख़ातिमुल खुलफ़ाए राशिदीन वसी व दामाद व इब्ने अम्मे रसूल रब्बुल आलमीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सूफिया आपको सर दफ्तर अहले ईमान मुक़द्दमे अस्हाब इरफ़ान शेर बेशाय दगा मादन सिद्क़ो सफ़ा और सर चश्मे औलिया अल्लाह समझते हैं। रसूल अल्लाह ने आपके बारे में इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले आप ही हैं और ये शर्फ़ आप ही को हासिल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख़ास ख़िरक़ा मुबारक जो शब मिराज रसूल अल्लाह को इनायत हुआ था अल्लाह की बारगाह से, वो ख़िरक़ा मुबारक मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अली इब्न अबी तालिब के हिस्से में आया। आपके मुतालिक़ जुनैद बगदादी का कौल यहाँ पर हज़रत साहिब सीयरुल अख़्ताब ने लिखा है कि जुनैद बगदादी ने फरमाया, शेखुना फ़िल उसूल वल हुदा अली मुर्तज़ा। ये कौल दूसरे अल्फाज में भी दीगर किताबों में है। यहाँ पर जो
حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ طاؤس العلماء فرماتے ہیں کہ ہدایت میں اور اصول میں حضرت علی ہمارے شیخ ہیں. بعض نے کہا شیخنا فی الاصول والبلا علی المرتضی، ہمارے اصول میں اور ہماری بلا میں حضرت علی ہمارے شیخ ہیں، ہمارے امام ہیں. الغرض دونوں باتیں اپنے اپنے مقام پر صحیح ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن مجید کی 35 ایسی آیات ہیں جو آپ کی بلندی مرتبہ پر دلالت کرتی ہیں. اب اس میں اختلافات ہیں، بعض نے تو 300 تک کے جو امام احمد بن حنبل نے جو ہے روایت کی ہے. اب حضرت نے جو ہے 35 آیتوں کا اس میں تذکرہ فرمایا ہے. اور اس کے بعد حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث جو رسول پاک نے مولا علی کی عظمت و شان، آپ کی بزرگی اور آپ کے مقام بلند کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. آقا فرماتے ہیں جو کوئی حضرت آدم اور ان کی بزرگی، حضرت یوسف اور ان کا حسن، اور حضرت موسیٰ ان کی سختی، حضرت عیسیٰ اور ان کی پرہیزگاری، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق حسنہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے جن میں یہ سب جمع ہیں. سبحان اللہ. انبیاء اکرام کی جو صفات ہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ مولا علی کی ذات میں رکھی ہیں. حضور نے فرمایا ان سب کو دیکھنا ہو تو ان کا آئینہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے. اب یہاں پر ایک مرتبہ مولا کائنات سے پوچھا گیا، لوگوں نے سوال کیا کہ اچھا کام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا غنا القلب باللہ، یعنی معرفت الہی سے اپنے دل کو مالا مال کرنا. ظاہر ہے کہ جس کا دل معرفت الہی سے مالا مال ہوگا دنیاوی مال و متاع کی کمی کا احساس اس کو بالکل نہ ہوگا. الغرض فخر و قناعت میں مولا علی کامل تھے. اکثر 3 روز بعد افطار فرماتے، بعض دفعے 5 روز بعد روزہ افطار فرماتے. اور جب افطار میں آپ 1 کفے 10 جو یعنی 1 مٹھی برابر جو اور 1 چلو پانی سے زیادہ تناول نہ فرماتے، اور پھر اس راز کو کسی پر ظاہر بھی نہ فرماتے. اب ظاہر بات جو چیز بتائی نہ گئی ہو وہ عام طور پر کتابوں میں نہیں آتی، کیونکہ یہ صوفیاء اکرام ہیں، ان کو اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے جو سند ملتی ہے، جو روایت ملتی ہے، وہ اس کو بیان کرتے ہیں. جس طرح محدثین اپنے اساتذہ سے، اپنے ائمہ سے روایت نقل کرتے ہیں اور اس کو مستند سمجھتے ہیں، صوفیاء اکرام اپنے بزرگوں سے جو روایت ملتی ہے وہ اس کو مستند سمجھتے ہیں، معتبر سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک اپنے شیخ کا، اپنے بزرگوں کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو ائمہ کے نزدیک محدثین کا، فقہا کا ہے. تو اس لحاظ سے یہ صوفیاء اکرام سے ان کو جو روایت ملی انہوں نے اس میں نقل فرمایا. عظمت و جلال چہرے سے ظاہر تھا، لوگوں کو اپنے حقیقی مالک کی عبادت کی طرف مائل کرنے پر آمدہ رہتے، لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرتے، تعلق باللہ کی کیفیتوں کو جو ہے پروان چڑھاتے. اپنے مواعظ حسنہ اور دلچسپ گفتگو سے لوگوں کے دل کو نرم کر کے نیک راستے پر لگانے کی کوشش فرماتے. پرہیزگاروں اور درویشوں کو بہت زیادہ دوست رکھتے. آپ اکثر فرماتے درویش اور پرہیزگار لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، پھر کس کی مجال ہے جو اللہ کے دوستوں کو دوست نہ رکھے. سبحان اللہ. یہ ہے اخلاق کی وہ بلندی جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے. آپ فرماتے ہیں کہ جو درویش ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوستوں سے دوستی کرنا یہ سعادت مندی کی علامت ہے، خوش بختی کی علامت ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ افطار کے وقت مولا کائنات اس قدر روتے کہ کپڑے تر ہو جاتے. لوگوں نے اس گریا و زاری کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا جس طعام سے میں افطار کرتا ہوں پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آتا ہے. اگر حلال ذریعے سے حاصل ہو تو پھر اس کا وہاں حساب دینا ہے، اگر حرام ذریعے سے آئے تو پھر اس کا عذاب جھیلنا ہے. میں خوف خدا سے سہمت جاتا ہوں کہ کل قیامت میں علی کا کیا حال ہوگا. آدمی جتنا بڑے مقام پر ہوتا ہے نا اتنا ہی خوف خدا ہوتا ہے. عوام الناس اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. آدمی جس قدر عظیم مرتبے پر رہے گا، جتنا اللہ کا قرب اسے حاصل ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ سے جو ہے ڈرتا ہے، اور خوف خدا اس کے قلب میں معجزن رہتا ہے. اور فرماتے ہیں جو بھوک میں لذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کو بہت زیادہ محبوب رکھا کرتے تھے. حضرت علی برابر کوفے کی مسجد میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے. اتفاقاً ایک نابینا اور نادر مسافر اس مسجد میں آیا. حضرت کی طرف خاص توجہ رکھتے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال فرماتے. یہاں تک کہ اگر کوفے کے عمائدین میں سے کوئی آپ کی دعوت کرتا، آپ روزہ ہونے کے باوجود
خود تو نہیں کھاتے لیکن اس مجبور اور مسکین کے لیے ضرور رکھ دیا کرتے. جو لوگ دعوت وغیرہ کرتے بھجایا کرتے حضرت علی کے پاس وہ نابینا جو تھا مسافر آپ اس کو خاص طور پر جو ہے رکھا کرتے. ایک دن نابینا مسافر امام حسن کی دعوت میں شریک ہوا جو انہوں نے شرفاء عرب کو دی تھی. عرب کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت کی تھی تو وہ نابینا بھی جو ہے اس دعوت میں شریک ہوا امام حسن کی. کھانا کھانے کے دوران امام حسن نے دیکھا کہ وہ نابینا تمام اچھے کھانوں میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ عزیز تم سیر ہو کر کھاؤ یعنی پیٹ بھر کھا لو اور جتنا ساتھ لینا چاہتے ہیں لے جاؤ, کھانے کی چیزیں وافر ہیں. اس نابینا نے کہا کہ میں ان کھانوں میں سے کچھ اپنے مشفق مہربان کے لیے لے جانا چاہتا ہوں, جو میرا مہربان ہے مشفق ہے اس کے لیے میں لے جانا چاہتا ہوں. امام نے پوچھا کہ تمہارا وہ کون مشفق اور مہربان ہے جس کے تم لے جانا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا جو کہ صائم الدہر ہے یعنی دن میں روزہ رہتا ہے, قائم اللیل ہے راتوں میں قیام کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے. امام نے فرمایا کہ صرف اتنا کہنے سے تو بات واضح نہیں ہوتی, کچھ اور تفصیل بتاؤ ہے کون؟ تو اس نے کہا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, بے سہارا لوگوں کی دستگیری کرتا ہے. امام نے فرمایا کہ کچھ اور وضاحت سے بیان کرو اس کی صفتوں کو. کہا کہ ہم سمجھ جائیں. اس نے کہا جو تکبیر بلند کرتا ہے تو شجر و حجر اس کی ہمنوائی کرتے ہیں, اس کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں. اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو ایک مٹھی جو کے ستو اور ایک چلو پانی سے افطار کرتا ہے, اور اس طرح مسلسل 3 روز اس پر گزر جاتے ہیں. حضور والا کی مجلس سے متبرک کھانا میں اسی یار وفادار کے لیے جا رہا ہوں. امام حسن مشتبہ یہ باتیں سن کر زار و زار رونے لگے. جب یہ صفتیں بیان کی اس نے مولا علی المرتضیٰ کی, امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آئے, زار و خطار رونے لگے. فرمایا پیارے دوست, جس شخص کی تم صفت بیان کر رہے ہو وہ میرے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. وہ اس طرح کا لذیذ اور پرتکلف کھانا کبھی نہیں کھاتے. انہوں نے فقر اختیار کیا ہے. اگر ان کو اس طرح کی غذا پسند ہوتی تو وہ ہم لوگوں کی محفل میں آتے, ہمارے دسترخوان پر بیٹھتے, ہمارے ساتھ کھانا کھاتے, اور وہ اس طرح ان کے فرزندوں کو دیدہ دل فرش راہ بنانے کا موقع میسر آ جاتا. لیکن کیا کیا جائے, وہ تو اس طرح کے لذیذ کھانوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں. پھر اس نابینا نے کہا ممکن ہے افطار کے وقت وہ میرے ہاتھوں سے 1-2 نوالے کھانا کھا لیں گے. یہ کہہ کر وہ مجلس سے چلا گیا اور تھوڑا کھانا جو ساتھ لایا تھا افطار کے وقت مولا علی کی خدمت میں پیش کیا. امیر المومنین نے اس سے ہاتھ بھی نہ لگایا. اس طرح کے اور بہت سے واقعات حضرت علی کے مجاہدہ نفس اور فقر اختیار کرنے کے سلسلے میں مذکور ہیں, جن میں سے چند تبرکاً تیمماً اس کتاب میں تحریر کیے جاتے ہیں. تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ حضرت علی دنیا سے اس طرح کنارہ کش رہے اور تمام چیزوں سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کی. یہ ہے امام الاولیاء کی صفتیں. انشاءاللہ تعالی آگے تسلسل جاری رہے گا. الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی, اگر گیتی سراسر باد گیرد چراغ چشتیاں ہرگز نمیرد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.